رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان تقول نفس یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین او تقول حین تری العذاب لو ان لی کرہ فاکون من المحسنین۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، طاق راتوں میں یہ پہلی طاق رات ہے اور ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں تو ایک نیک مقصد کے ساتھ جمع ہوئے ہیں کہ قدر والی رات اللہ تبارک و تعالی میرے اور آپ کے حصے میں عطا کر دے۔ اس عظیم مقصد کے ساتھ ہم یہاں پر حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار قدر والی رات ہم سب کو نصیب فرمائے۔ قدر والی رات جو اس کی رحمتیں، برکتیں اور اس کی جو سعادتیں جو نازل ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان سعادتوں، برکتوں اور رحمتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ یہ رات بڑی مبارک ہے، یہ رات بڑی مبارک ہے، بابرکت رات ہے اور یہ جو مجلس ہے یہ بھی بابرکت مجلس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ہی مجلس کے بارے میں فرمایا، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وحفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر کوئی قوم اللہ کے گھر میں جمع ہوتی ہے اللہ کی کتاب کو سمجھنے اور سمجھانے کی غرض سے، دین کی باتیں سننے سنانے کی غرض سے اگر کوئی قوم جمع ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم پر سکینت نازل فرماتے ہیں اور اس قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اور اس مبارک مجلس میں فرشتے ہوتے ہیں جو اس مجلس میں موجود احباب کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمتیں ہیں وہ مسلسل ایسے بندوں پر نازل ہوتی رہتی ہیں۔ تو بڑی بابرکت مجلس ہے دوستو، تو تھوڑی دیر آپ ہمارے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد مولانا ڈی ضیاء الرحمن عمری حفظہ اللہ بھی آپ کے درمیان حاضر ہوں گے اور آپ کے درمیان آپ بھی چند کلمات پیش فرمائیں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ عبادت کے لیے آپ کو جو ہے مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ تقریباً 12 بجے سے 2 بجے تک آپ لوگ الحمدللہ عبادات میں لگے رہیے گا۔ آپ لوگ انشاءاللہ 2 بجے ٹھیک تراویح کی نماز ادا کی جائے گی، اور اس کے بعد نماز وطر، اور نماز وطر سے فارغ ہونے کے بعد تمام حضرات و خواتین کے لیے یہیں پر سحری کا انتظام کیا گیا ہے۔ آپ ضرور جو ہے شریک ہو کر نماز فجر سے فارغ ہو کر اپنے گھر جو ہے تشریف لے جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اس رات کی کما حقہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم حضرات و خواتین، مسلمان دوسری قوموں اور دوسرے لوگوں سے اس ناحیے سے ممتاز ہیں کہ مسلمان جو زندگی بسر کرتے ہیں وہ اس زندگی سے کہیں زیادہ آنے والی زندگی کے لیے اس زندگی کو وہ صرف کرتے ہیں۔ یہی وہ عظیم خوبی ہے جو ایک مسلمان میں نظر آتی ہے۔ ویسے دنیا کے لیے جینا کوئی کمال نہیں ہے، ہر کوئی دنیا کے لیے جی رہا ہے۔ آپ کسی بھی انسان پہ نظر ڈالیے، اس کا تعلق جس کسی مذہب یا جس کسی طور طریقے سے اس کا تعلق ہو، وہ ضرور دنیا کے لیے جیتا ہے، اور دنیا کے لیے جینا یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ اور شریعت کی یہ سبحان اللہ خوبی ہے کہ جہاں یہ آخرت پر شریعت توجہ دلاتی ہے، وہیں اپنے ماننے والوں کو دنیا پر بھی جو ہے اس کی جو ہے توجہ دلاتی ہے کہ آپ جو ہے دنیا کا بھی خیال رکھیے اور اپنی دنیا آباد کرنے کی فکر کیجئے، اور اسی طرح سے اپنی دنیا کو جہاں تک ہو سکے ہر ناحیے سے دوسروں سے مثالی اور بہتر بنائیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ دعا سب سے بہترین جو ہے اس کی دلیل ہے۔ تو دنیا میں دنیا کے لیے جینا
حقیقت میں کوئی کمال نہیں ہے. ہر کوئی دنیا کے پیچھے دوڑ لگا رہا ہے. اب ہم آپ سے کہیں کہ بھائی تھوڑی دنیا پہ توجہ دیجئے گا، یہ بالکل جو ہے عجیب بات ہوگی، کیونکہ ہر انسان کو فکر اپنی دنیا اور اپنی دنیاوی زندگی کو بہتر بنانا، سنوارنا، نکھارنا اور اسے بنانا، یہ ہر انسان کی فکر ہے. اب سوال یہ ہے کہ جس کے لیے ہم پیدا کیے گئے، اور ہر مسلمان کا جو بنیادی مقصد اور مشن ہوتا ہے کہ وہ آخرت کی تیاری، آخرت میں کامیابی، آخرت میں رب العالمین کی رضا جو ہے جوئی، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار اور اللہ کی تیار کردہ جنت میں داخلہ، اور میدان محشر میں نام اعمال کو دائیں ہاتھ سے حاصل کرنے کی عظیم جو ہے یعنی کامیابی اور عظیم شرف. تو ان سارے امور پر ہماری کتنی توجہ ہے؟ یہی وہ سوال ہے کہ جس کا جواب ہر مسلمان تنہائی میں جو ہے تلاش کرنے کی کوشش کرے. یقیناً ہم جی رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی میں برکت دے، اللہ تعالی ہمارے اعمال میں برکت دے، اللہ تبارک و تعالی ہماری اپنی جو کچھ ایکٹیویٹیز ہیں، مصروفیات ہیں، اللہ ان میں جو ہے برکت دے، نظر بد سے بچائے. لیکن دوستو، ہر مسلمان کو یہ فکر ضرور کرنی ہے کہ کل کے لیے اس نے کیا تیار کر رکھا ہے. یہ سوال ایسا کہ یقیناً جب جواب تلاش کریں نا، معاف کیجئے گا، بہت سارے بندے ناکام نظر آئیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو قرآن مجید میں کئی ایک مقامات پہ ذکر کیا اور انسانیت کو، خصوصاً اہل ایمان کو اس پر توجہ دلائی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو، اس کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. ہر نفس کو غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے اس نے کل کے لیے کیا توشہ تیار کر رکھا ہے، ہم نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے. یہ سوال ایسا ہے، اگر ہم نے روزانہ اس کا جائزہ لیا نا، واللہ ہم دنیا سے کہیں زیادہ آخرت کے لیے جینے والے بن جائیں گے. اور جیسے جیسے ہم آگے بڑھ رہے ہیں نا، تو گویا کہ ہماری دنیا ختم ہوتی جا رہی ہے اور ہم آخرت کے بہت قریب ہوتے جا رہے ہیں. اور جیسے کچھ حوادث پیش آ رہے ہیں، جیسے کچھ فتنے منڈلا رہے ہیں، جیسے کچھ دنیا کے حالات بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں، تو یہ اس بات کا جو ہے پتہ دے رہے ہیں کہ یہ کائنات فنا کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ رواں دواں ہے. اور خود یہ جو سبحان اللہ وقت کی تیزی ہے، ہر کوئی محسوس کرتا ہے، ہر ذی شعور. ایسا لگتا ہے کہ رمضان کی شروعات کل کی تھی، تقریباً 20 دن گزر گئے. اور 20 دن میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر، 20 دن یوں ہی رخصت ہو گئے. اور ہر کوئی اس بات کو بھی جانتا ہے کہ 20 دنوں کے مقابلے میں بڑی تیزی سے گزرنے والے یہ آخری جو ہے ایام ہیں. ارتحلت الدنیا مدبرہ وارتحلت الآخرۃ مقبلہ فلکل واحد منہما بنون فکونوا من ابناء الآخرہ ولا تکونوا من ابناء الدنیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ دنیا بڑی تیزی سے گزرتی جا رہی ہے اور آخرت بڑی تیزی سے ہمارے سامنے آتی جا رہی ہے. دنیا ہمارے پیچھے اور آخرت کا ہم استقبال کرنے کے لیے آگے بڑھتے جا رہے ہیں، آگے بڑھتے جا رہے ہیں. یہ جو آپ سیکنڈ دیکھ رہے ہیں نا دوستو، ایک ایک سیکنڈ جو ہماری زندگی سے جو ہے جو گزر رہا ہے نا، یہ دراصل یہ سیکنڈ ہمیں آگے بڑھا رہا ہے آخرت کی طرف اور ہمیں پیچھے چھوڑ رہا ہے دنیا کی طرف. گویا کہ ہماری مدتیں گھٹ رہی ہیں، ہماری عمر جو ہے بظاہر یہ ایسا لگتا ہے کہ ہماری عمر بڑھ رہی ہے، دنیاوی اعتبار سے ہم بہت پیچھے اور آخرت کے بہت قریب ہم ہوتے جا رہے ہیں. اسی لیے علی رضی اللہ عنہ نے کہا یہ دنیا بڑی تیزی سے گزر رہی ہے اور آخرت کا ہم سامنا کرتے جا رہے ہیں، اور ہر ایک کے کچھ طلبگار ہیں اور کچھ پرستار ہیں. دنیا کے کچھ پرستار اور آخرت کے کچھ طلبگار. لہٰذا اے اللہ کے بندو، آخرت کے طلبگار بنو، دنیا کے پرستار نہ بنو. دنیا کے پرستار نہ بنو. یہ دنیا بڑی بے وفا ہے. جس نے بھی اس سے اپنا تعلق قائم کیا تو آخری مرحلے میں اس دنیا نے اس کے ساتھ بے وفائی کا ہی ثبوت دیا ہے. اور جس نے دین کو تھاما، آخرت کو تھاما، اعمال صالحہ کو تھاما، مساجد سے تعلق کو تھاما، یاد رکھیے گا اللہ کی خشیت، دینداری انسان کے ساتھ کبھی بے وفائی نہیں کرتی ہے.
اور یہ بے وفائی کا اندازہ کب ہوگا جانتے ہیں؟ جب انسان قبر کی تنہائی میں ہوگا، جس دنیا کی خاطر اس نے سب کچھ قربان کر دیا، اسے وہاں اندازہ ہوگا وہ دنیا کس قدر بے وفا ثابت ہوئی، اور جس آخرت کی خاطر اس نے تھوڑی سی توجہ بھی نہ دی تو اسے احساس ہوگا اس مرحلے میں کہ اس نے پوری زندگی غفلت و لاپرواہی میں گزار دی۔ وہاں پر بس ایک نعرہ ہوگا، ایک حسرت ہوگی، اے کاش میں دنیا کو غنیمت جانا ہوتا تو کتنا بہتر ہوتا۔ اسی لیے دوستو، ایسے جب مواقع ملتے ہیں نا تو مجھے چاہیے کہ میں اپنا جائزہ لوں، آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا جائزہ لیں۔ یہ سلف کا طریقہ ہے کہ تھوڑی دیر ایسے جمع ہوا کرتے تھے، اور ہم سب بھائی اور بہنیں ہیں تو ایک دوسرے کا ہم خیال رکھتے ہیں کہ بحیثیت مسلمان یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ کا فکر مند رہوں، اور بحیثیت مسلمان آپ کی ذمہ داری ہے آپ میرے فکر مند رہیں۔ اسی لیے سلف کہا کرتے تھے تعال نؤمن بنا ساعہ، آئیے گا میرے بھائی، تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں اور اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں، اپنے ایمان کو جلا بخشتے ہیں، اپنے ایمان میں جو مردہ پن ہے نا اس کے اندر ہم زندگی عطا کرتے ہیں، اور دلوں میں جو مردہ پن ہے اس کے اندر ہم زندگی دیتے ہیں، اور زندگی دینے والی مجلسیں ہیں، یہ زندگی دینے والی مجلسیں ہیں۔ تو اسی لیے دوستو اپنے آپ کو کھنگالیے گا، اپنے آپ کو پہچانیے گا، اور موت کے بعد والی زندگی کے لیے جو ہے تیاری کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ عموماً جب ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جو مغفل ہوتا ہے نا آخرت سے، اسباب تو بہت ہیں لیکن 3 باتیں آپ حضرات کی خدمت میں، خواتین کی خدمت میں پیش کرنا میں مناسب سمجھتا ہوں۔ ان 3 باتوں کو آپ ذہن میں رکھیے گا، واللہ جب بھی برائی کا موقع ملے نا، نافرمانی کا موقع ملے، یہ 3 باتیں آپ کے ذہن میں آ جائیں تو خود بخود نافرمانی سے آپ کا قدم پیچھے ہٹ جائے گا، خود بخود پیچھے ہٹے گا، اور آپ کے دل میں سبحان اللہ غیر معمولی اللہ کا تقوی جو ہے پیدا ہوگا۔ اور جب اسلاف کی زندگی پڑھتے ہیں ہم تو اسلاف کی زندگی میں یہ 3 باتیں سبحان اللہ ہمیشہ انہوں نے اپنی نگاہوں کے سامنے رکھی، نتیجے میں سبحان اللہ ان کی دنیا بھی جو ہے بہتر رہی اور آخرت بھی مثالی رہی، دنیا بھی مثالی، آخرت بھی مثالی۔ ہمارے اسلاف ایسے ہی تھے دوستو، تو لہٰذا ہمیں بھی وہ مثالی زندگی بسر کرنا کہ دنیاوی اعتبار سے بھی ہم مثالی رہیں، آخرت کے ناحیے سے بھی مثالی رہیں۔ تو اس کے لیے 3 باتیں آپ لوگ ذہن میں رکھیے گا۔ سب سے پہلی بات جانتے ہیں کیا ہے؟ اور یہ بات ایسی ہے ہر کوئی محسوس کرتا ہے، ہر کوئی اس کا علم رکھتا ہے، علم رکھنا کافی نہیں ہے، بار بار اسے یاد کرنا اصل ہے، کمال ہے۔ علم کا مطلب سبحان اللہ یہ ایسی چیز ہے جو پہلی بات میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، کیا مسلمان کیا کافر، ہر کوئی اس کا اعتراف کرتا ہے، ہر کوئی اس پر ایمان رکھتا ہے، لیکن سبحان اللہ اس علم کے سلسلے میں جس کا تصور جتنا زیادہ ہوگا نا اس کی زندگی میں اسی قدر آپ کو غیر معمولی دینداری نظر آئے گی، اور اس علم کا تصور جس کی زندگی میں جس قدر کم ہوگا تو اسی قدر اس کی زندگی میں سبحان اللہ نافرمانیاں، سیاہ کاریاں اور غلطیاں آپ کو نظر آئیں گی۔ میری مراد وہ کون سا علم ہے؟ موت کا علم۔ کوئی انکار کرتے ہیں کیا؟ بتائیے مجلس میں۔ واللہ آج تک کوئی انسان ایسا نہیں گزرا ہے جس نے موت کا انکار کیا ہو، اس کا تعلق جس کسی مذہب سے ہے۔ اللہ نے اسی کو قرآن مجید میں 3 مقامات پر واضح انداز میں فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو کسی نے انکار نہیں کیا، ہر کسی کو موت پر علم ہے، موت پر ایمان ہے۔ یہ علم اور ایمان کافی نہیں ہے، بار بار احساس، موت کا احساس سبحان اللہ انسان کی زندگی کو جو ہے بدل کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ مشہور حدیث جانتے ہیں آپ، اکثروا من ذکر ہادم اللذات، لذتوں کو ختم کر دینے والی، لذتوں کو فنا کر دینے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو۔ برائی کا موقع ملے موت کو یاد کیجئے گا، گناہوں کا موقع ملے موت کو یاد کیجئے گا،
کسی کو دھوکہ دینے کا موقع ملے موت کو یاد کیجئے گا، سود کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے آپ کی زندگی میں تو وہاں پر موت کو یاد کیجئے گا، کسی کی زمین ہڑپ رہے ہیں، کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں، کسی کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، موت کو یاد کیجئے گا، نماز کے وقت میں لاپرواہ ہے موت کو یاد کیجئے گا، امی ابو کو رلا رہے ہیں موت کو یاد کیجئے گا، اپنے نفس کے ساتھ دھوکہ دے رہے ہیں موت کو یاد کیجئے گا۔ تو زندگی کا ایک ایک عمل ایسا ہو جس میں ہم موت کو اپنے سامنے رکھیں۔ ایک عربی شاعر نے بہترین بات کہی، غور سے سنیے، سبحان اللہ ان اشعار کو۔ ایک عربی شاعر کہتے ہیں تزود من الدنیا فإنك لا تدری اذا جن لیل، تزود من الدنیا فإنك لا تدری اذا جن لیل هل تبقى الى الفجر فکم من صحیح مات من غیر علہ وکم من سقیم عاش حینا من الدہر وکم من صغار ترتجى طول عمرهم وقد ادخلت اجسادهم ظلمت القبر۔ اللہ اکبر، کتنی بہترین بات جو ہے شاعر نے کہی، غور سے سنیے گا۔ اس دنیا میں آخرت کے لیے توشہ تیار کیجئے گا، تزود من الدنیا، یہ دنیا جو اللہ نے عطا کیا نا دوستو، یہاں توشہ تیار کرنا ہے۔ ہم توشہ ضرور تیار کرتے ہیں، معاف کیجئے گا، وہ توشہ صرف دنیا تک باقی رہتا ہے۔ ایسا توشہ تیار کیجئے جو قبر کی تنہائی میں کام آئے، ایسا توشہ تیار کیجئے حشر کی عدالت میں اس توشے کے ساتھ اللہ کے دربار میں ہم حاضر ہوں، ایسا توشہ تیار کیجئے کہ جب اللہ تعالیٰ اعمال کو ترازو میں تولے تو وہ توشہ سب سے زیادہ بھاری ثابت ہو، اور ایسا توشہ تیار کیجئے گا اللہ کی مغفرت، اس کی رحمت کے ہم مستحق بن جائیں۔ تو توشے پہ توجہ دینی ہے دوستو۔ توشے کا مطلب ہم کیا ہے کہ اپنی دنیا بنائیے گا، محنت کیجئے گا، کمائیے گا، اپنے آپ کا، گھر والوں کا، بیوی بچوں کا، محلے والوں کا خیال رکھیے گا۔ شریعت جو اس کی تعلیم دیتی ہے، آپ کماتے ہیں تاکہ اللہ کا یہ حکم ہے حلال طریقے سے آپ کا کمانا بھی باعث عبادت ہے، باعث برکت ہے۔ لیکن یاد رکھنا، ایسی دوڑ نہ لگائیں آپ، ایسی دوڑ نہ لگائیں آپ کہ صرف آپ کی توجہ توشہ دنیا پر ہو اور آپ کی جو ہے توجہ توشہ آخرت پر نہ ہو۔ اتنے مغفل نہ بنے، اتنے مغفل نہ بنے کہ آپ صرف توشہ دنیا پہ توجہ دے رہے ہیں اور توشہ آخرت پر آپ کی توجہ ہی نہیں۔ اسی لیے کہا شاعر نے تزود من الدنیا فإنك لا تدری اذا جن لیل هل تبقى الى الفجر۔ تم نہیں جانتے ہو میرے بھائی، جب رات کی تاریکی چھا جاتی ہے نا، فجر تک باقی رہیں گے ہم، فجر تک باقی رہیں گے ہم نہیں جانتے ہیں۔ جب رات کی تاریکی چھا جاتی ہے نا، کیا پتا اس تاریکی کے ساتھ ہماری یہ دنیا بھی مٹ جائے اور پھر ہماری دنیا میں جو ہے ہماری زندگی میں کوئی روشن صبح اور کوئی صبح نمودار نہ ہو، اس سے پہلے ہم اللہ کو جو ہے یعنی اللہ کے پاس حاضر ہو جائیں۔ اسی لیے اس دنیا میں آخرت کی تیاری کیجئے گا۔ اور پھر شاعر کہتے ہیں فَكَم مِّن صَحِيحٍ مَاتَ مِن غَيْرِ إِلَّةٍ۔ ہم نے دیکھا نا آس پاس کتنے صحت مند، تندرست، نوجوان، طاقتور، باہمت، سبحان اللہ، بغیر کسی بیماری کے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ کل ہم نے ملاقات کی نا میرے بھائی، عشاء کے بعد میں نے ان سے گفتگو کی، بڑے ٹھیک تھے ماشاءاللہ، بڑی اچھی گفتگو کی، اور گھر والے بھی بتاتے ہیں کہ آئے گھر میں ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک انہوں نے بات کی، کھایا اور آرام کیے، اور ان کا یہ آرام، ان کی یہ نیند ہمیشہ کے لیے جو ہے سبحان اللہ اس نیند نے، موت کی نیند انہیں سلا دیا۔ تو موت جب آتی ہے نا دوستو، کوئی جو ہے سبحان اللہ وہاں پر جب بھی زندگی اور موت کے درمیان کشمکش ہو، ہمیشہ موت کو غلبہ نصیب ہوتا ہے، یاد رکھیے آپ۔ زندگی اور موت کے درمیان لڑائی ہو تو ہمیشہ جو ہے غلبہ موت کو نصیب ہوتا ہے، جب اللہ نے اس کا جو ہے وقت وہاں پر لکھ دیا ہو، ذرہ برابر، ایک سیکنڈ نہ آگے ایک سیکنڈ نہ پیچھے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ مہلت نہیں دیتے۔ بندہ واویلا مچاتا ہے نا، فرعون نے بھی دیکھا موت کو،
اس کے اندر سدھار پیدا آیا. ایسا بندہ جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، جس نے اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہا، ایسا بندہ بھی موت کے آگے بے بس اور عاجز ثابت ہوا، اور اسے احساس ہوا زندگی بھر جو اس نے خدائی کا دعویٰ کیا وہ کس قدر غلط تھا. کب احساس ہوا؟ موت کو دیکھنے کے بعد. اسی لیے دوستو اہل علم کہتے ہیں اس قدر نافرمانی میں آگے مت بڑھیے گا، اس قدر نافرمانی میں آگے مت بڑھیے گا، اللہ آپ کے دل سے توفیق کو چھین لے. کتنے اللہ کے بندے توفیق نہیں ملتی، ایسی ہزارہ مجلسوں میں ہماری حاضری ہوتی اور ذرہ برابر دل میں کوئی اثر نہیں ہوتا. وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے والا معاملہ ہوتا ہے. کیوں؟ اللہ نے توفیق کو چھین لیا، جیسے فرعون کے دل سے چھین لیا نا. موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کی نصیحت بے اثر ثابت ہوئی فرعون کے سامنے. کیسے پیارے انداز میں سمجھایا فرعون کو موسیٰ علیہ السلام نے. کیوں اس کے دل میں اثر انداز نہ ہوئی موسیٰ کی باتیں علیہ السلام؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو توفیق نہ دی. تو اسی لیے اتنے زیادہ نافرمان نہ بنے اور اس قدر غافل نہ رہیں، اللہ تعالیٰ دل سے توفیق ہی کو چھین لے اور دل میں ایک عجیب قسم کا مردہ پن آ جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے گا دوستو ایسی کیفیت سے اللہ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے. تھوڑا سنبھلنے کی کوشش کیجئے گا، اور سنبھالنے کے لیے اللہ تعالیٰ سبحان اللہ وہ ارحم الراحمین ہے. آس پاس بہت سارے حوادث لے آتا ہے تاکہ میرے اور آپ کے اندر جو ہے وہ بدلاؤ آئے اور تبدیلی آئے، لیکن کوئی تبدیلی نہیں آتی. انسان جب موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے نا، قرآن مجید میں اللہ نے سورہ منافقون میں کہا، اللہ سے بندہ کہتا اے اللہ تھوڑی سی مہلت دے دینا، جو کچھ تو نے مجھے نوازا ہے وہ تیری راہ میں خرچ کر کے نیکوکار بندہ میں بن جاتا ہوں، تو شے آخرت کو میں تیار کر لیتا ہوں، تھوڑی سی مہلت دے دے پروردگار. نہیں دوست، زندگی اس وقت آپ کے ساتھ وفاداری نہیں کرے گی جب آپ نے زندگی بھر اس زندگی کے ساتھ بے وفائی کی ہے. اسی لیے اپنی زندگی کے ساتھ آپ بے وفا نہ رہیں، آپ وفادار رہیے اپنی زندگی کے ساتھ آپ. اور وفادار انسان وہ ہے سبحان اللہ جو موت کو ہمہ وقت اپنے سامنے رکھتا ہے. اور ایسے واقعات خبر سنتے آج کل جو ایک عام جو ہے میسیج بن گیا ہے، افسوس بس فلاں جو ہے اللہ کے بندے یا اللہ کی بندی رات سوئے صبح جو ہے بیدار ہونے سے پہلے اللہ کو پیارے ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون. بیچارے بہت نیک تھے، تندرست تھے، صحیح سالم تھے، جوان تھے، اور بھی زیادہ جو ہے امیدیں تھی جینے کی، اللہ کو پیارے ہو گئے، ختم، چیپٹر کلوز. تو اس کے ذریعے سے میرے اور آپ کے اندر کیا جو ہے عبرت کا پہلو آیا؟ کیا اس واقعے کے ذریعے میرے اندر کوئی بدلاؤ آیا؟ اس واقعے کے بعد میں نے اللہ سے عہد کیا اے اللہ اب تک میں نماز فجر میں بہت سست رہا، لیکن اب اے اللہ میں تجھ سے عہد کرتا ہوں اس کے بعد ایک نماز بھی نماز فجر خصوصاً میں نہیں چھوڑوں گا. اس واقعے سے آپ کے اندر بدلاؤ آیا، نمازی بنا دیا اس واقعے نے آپ کو. اللہ اکبر. یہی چاہیے دوستو. فکم من صحیح مات من غیر علہ وکم من سقیم عاش حینا من الدہر. کتنے صحت مند ہیں جو بغیر بیماری کے اللہ کو پیارے ہو گئے، اور کتنے بیمار ہیں جن کو اللہ نے ایک لمبی زندگی عطا کی. کبھی کبھار ڈاکٹرز بھی آ کے کہتے معاف کیجئے گا اب علاج کرنا بالکل بیکار ہے، بس چند دنوں کی بات ہے، چند گھنٹوں کی بات ہے. اللہ اگر رکھنا چاہے 3 سال 5 سال بھی رہتے الحمدللہ، اللہ سلامت رکھے، اور خاص کر ہمارے بڑوں کا سایہ جو ہے ہم پر اللہ قادر باقی رکھے، اور جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت اور جو ہے عافیت سے اللہ مالا مال فرمائے. تو یہی دوستو سبحان اللہ موت کہ صحت مند اللہ کو پیارے. کورونا کا ایک واقعہ کافی ہے نا. اللہ تعالیٰ ایسی جو ہے وبائی بیماری سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. پوری دنیا کو اس کورونا نے جو ہے یعنی دہلا کے رکھ دیا. کتنے اللہ کے بندے جو بہت صحت مند نوجوان سبحان اللہ بہت سارے بندے اللہ کو پیارے ہو گئے. تو اس واقعے سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے نا. اور وہیں پر شاعر کہتے وَكَم مِّن صِغَارٍ تُرْتَجَا طُولُ عُمْرِهِمْ وَقَدْ أُدْخِلَتْ أَجْسَادُهُمْ ظُلْمَةَ الْقَبْرِ. کتنے بچے جو ابھی بچپن کے مرحلے سے گزر رہے ہیں، بڑی امید ہوتی ہے جینے کی، بڑی امید ہوتی ہے جینے کی جو ہے آرزویں ہوتی ہیں،
لیکن ان کے جسموں کو قبر کی تنہائی میں داخل کر دیا گیا۔ موت آتی ہے تو بچے کیا بوڑھے کیا جوان سب کو جو ہے موت آتی ہے دوستو۔ اسی لیے اس موت کو ذہن میں رکھیے گا اور ذہن میں رکھ کر جو ہے اپنی زندگی کے سفر کو آگے بڑھائیے گا، اللہ کی قسم ضرور بدلاؤ آئے گا۔ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج یا کل ہماری باری ہے۔ کسی کو موت سے جو ہے مفر نہیں، کسی کو موت سے چھٹکارا نہیں، بس ایک موت کیا ہے؟ ہمیں آخرت سے ملانے والی ایک چیز ہے، آخرت سے ملانے والی چیز ہے۔ وَمَا الْمَوْتُ إِلَّا رِحْلَةٌ غَيْرَ أَنَّهَا مِنَ الْمَنزِلِ الْفَانِ إِلَى الْمَنزِلِ الْبَاقِي۔ ایک شاعر نے کہا موت بس ہمیں کیا کرتی ہے؟ آخرت سے ملاتی ہے، بس جو ہماری اصل منزل ہے نا اس منزل تک ملانے والی چیز یہ موت ہے دوستو۔ تو لہٰذا یہ پہلی بات ہے، موت کو ذہن میں رکھیے گا۔ برائی کا موقع ملے، بھائی مجھے جانا ہے، یہ دنیا چھوڑنا ہے، یہ عارضی زندگی ہے، یہ فنا ہونے والی خواہشات ہیں۔ حقیقی زندگی کے لیے مجھے تیاری کرنی ہے۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، اللہ کے نبی نے فرمایا حقیقت میں عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کو جانے، پہچانے اور موت کے بعد والی زندگی کے لیے تیاری کرے، یہی عقل مند ہے۔ تو موت کے بعد والی زندگی کے لیے تیاری کریں تو ہمیشہ موت کو اپنے سامنے رکھیں۔ اور اس کے بعد جو دوسرا مرحلہ ہے نا، اللہ اکبر، وہ ہے قبر کا مرحلہ، قبر کی وہ تنہائی جس میں ہم میں سے ہر ایک کو جانا ہے اور اس کا بھی سامنا کرنا ہے۔ میرا کوئی عزیز، میرا کوئی قریب جو اس دنیا میں میرے ساتھ ہمہ وقت رہنے کے وعدے کر رہا ہے، کیا ایسا دوست قبر کی تنہائی میں کام آئے گا؟ نہیں دوستو، جس کے ساتھ ہمارا اس دنیا میں جس قدر گہرا تعلق بھی ہو، ہر کوئی جانتا ہے، محسوس کرتا ہے، پہچانتا ہے، مانتا ہے کہ موت کے بعد کوئی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ وہاں کام آئے گا کوئی تو صرف یاد رکھیں، اس دنیا میں جو آپ نے توشہ آخرت تیار کیا وہی توشہ آخرت قبر کی تنہائی میں کام آئے گا۔ قبر کی اس تنہائی اور تاریکی کو بار بار یاد کیجئے گا۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ قبرستان کی زیارت کرو، خاص کر مرد حضرات، یہ ایسی سنت ہے ہم نے چھوڑ دیا۔ اللہ ہدایت دے ان بندوں کو جو سال میں ایک مرتبہ شعبان کی 15ویں تاریخ کو قبرستان میں چراغاں کرتے ہیں اور قبرستان کے دروازے کھلے رکھتے اور اپنے گھر کے دروازے کھلے رکھتے اور سمجھ لیتے کہ ہم نے نعوذ باللہ قبرستان کا حق ادا کر دیا۔ نہیں دوستو، قبرستان کی زیارت کرو۔ اور مسئلہ یہ ہے سٹی میں بسنے والوں کا کہ قبرستان کچھ فاصلے پہ ہوتے ہیں، بالکل قریب نہیں ہوتے، لیکن یہ سنت پر عمل کرنے کے لیے جیسے جاتے نا ماشاءاللہ چائے پینے کے لیے، یہاں سے 2 کلومیٹر 4 کلومیٹر اور اس سے بھی دور جانے والے ہیں، تو جاتے اللہ سلامت رکھے، اللہ آپ کی دوستی کو باقی رکھے۔ چلو ایسا ہونا چاہیے کہ قبرستان کی زیارت کے لیے چلیے گا آپ، اس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے، لیکن بار بار قبرستان کی زیارت کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے پہلے مردوں کو بھی منع کیا، عورتوں کو بھی منع کیا، اور اس کے بعد کہا کہ یہ حکم عورتوں کے لیے اپنی جگہ باقی ہے، یعنی عورتیں قبرستان کی زیارت کر نہیں سکتی، ان کے دل اتنے نرم ہوتے ہیں وہ قبرستان کی زیارت کو برداشت کر نہیں سکتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی نے عورتوں کی اس فطرت کو سامنے رکھتے ہوئے عورتوں کو منع کر دیا، وہ قبرستان جا نہیں سکتی۔ لیکن مرد حضرات کے حق میں آپ نے فرمایا كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة۔ اے میرے صحابہ، میں تمہیں زیارت قبرستان سے روکتا تھا، اب زیارت کرو کیونکہ یہ زیارت تمہیں آخرت یاد دلائے گی۔ یقیناً دوستو، ہمارے پاس بعض معاملات ایک گویا کے زندگی کا روٹین جو ہے بن چکے ہیں، انتقال ہوتے جاتے کچھ وہاں ٹھہر کر جو ہے اس میت پر رحم و کرم کا کچھ اظہار اپنے چہرے سے کرتے اور واپس لوٹتے، اور پھر ہماری زندگی میں کوئی بدلاؤ نہیں۔ جیسے میں نے کہا نا، ایک ایک واقعہ میری زندگی میں آپ کی زندگی میں بدلاؤ کا سبب بنے، تبھی چل کر کچھ ہو سکتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک ہی مرحلے میں آپ جو ہے سبحان اللہ ساری نیکیاں اپنانے والے بن جائیں اور سارے گناہ چھوڑنے والے بن جائیں، ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ ہمارے دل اتنے مضبوط نہیں ہے اور ہمارا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے، لیکن ہر واقعے سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ جیسے میں نے کہا نا، موت کا واقعہ سنا، نماز فجر کی پابندی پر اللہ سے عہد کیجیے،
اور قبرستان کی زیارت کی، اس قبر کی وحشت کو، تنہائی کو، تاریکی کو آپ نے محسوس کیا، کھڑے ہو کر وہاں اللہ سے دعا کیجئے، اے اللہ اب تک مال کے معاملے میں کمزور تھا، دوسروں کے مال ہڑپتا تھا، دھوکہ دیتا تھا، تکلیف دیتا تھا، اے اللہ میں تجھ سے عہد کرتا ہوں اس کے بعد مال کے مسئلے میں کسی کو نہیں دھوکہ دوں گا، کیونکہ مجھے بھی یہاں آنا ہے، مجھے بھی یہاں پہنچنا ہے، مجھے بھی یہاں حاضر ہونا ہے اور تیرے پاس مجھے پہنچنا ہے۔ تو اس طرح تصور کیجئے دوستو، اللہ کی قسم بدلاؤ آتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے آپ، تو بدلاؤ لانا ہے دوستو ہمیں، تو خبر کی اس زندگی کو یاد کیجئے، بار بار تنہائی یاد رکھیے، آپ کمزور نہیں ہوں گے انشاءاللہ، بلکہ آپ کے دل میں ایمان مضبوط ہوگا۔ نہیں مولانا جب بھی میں قبر سوچتا ہوں نا عجیب قسم کا میرے اندر جو ہے ایک ڈر، ایک گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے، میں کمزور ہو جاتا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ آپ یاد کیجئے گا قبر کو اور قبرستان کی زیارت کیجئے گا، آپ کا دل ایمان اور تقوی کے ناحیے سے ضرور مضبوط ہوگا انشاءاللہ۔ دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا اے سفر ہے، جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑ آئے، کوئی باقی نہ رہا نہ کوئی، سب مٹی میں سمائے۔ اسے شاعر نے کہا باقی رہا نہ کوئی، مٹی میں سب سمائے۔ اللہ اکبر۔ اس دنیا میں کسی کے لیے بقا نہیں ہے دوستو، ہر ایک کے لیے فنا ہے۔ اس جو ہے یعنی عقیدے کو اچھی طرح ذہن میں گھول کر دے پلا دیجئے کہ اس دنیا میں کسی کے لیے بقا نہیں، ہر ایک کے لیے فنا ہے۔ تو فنا کے پیچھے دوڑ کر ہم اپنی آخرت فنا کیوں کریں؟ بلکہ جو بقا آخرت کے لیے اللہ نے رکھا ہے اس کے لیے ہم دوڑ لگاتے ہیں، اس کی ہم تیاری کرتے ہیں، اس کے لیے ہم تگدو کرتے ہیں، اس کے لیے ہم کوششیں کرتے ہیں، اس کے لیے ہم قربانیاں دیتے ہیں، اس کے لیے ہم وقت کھپاتے ہیں۔ اللہ کی قسم اس کے بعد دیکھیے کیسے بدلاؤ آتا ہے۔ تو خبر کا وہ مرحلہ میرے اور آپ کی زندگی میں ہمیشہ ہونا چاہیے۔ تو موت کو یاد کرنے سے لذتیں فنا ہوتی ہیں، اور خبر کی تنہائی کو یاد کرنے سے سبحان اللہ ہمارے دل بالکل نرم ہوتے ہیں۔ اس کے اندر جو سختی ہوتی ہے نا، اسی سختی نے آج ہمیں بالکل غافل بنا کے رکھا ہے، گنہگار بنا کے رکھا ہے۔ دل کی سختی جسے قرآن کی زبانی کہوں تو قسوت قلبی، اس قسوت قلبی نے آج ہمیں سیاہکار بنا دیا۔ اپنے دل کو نرم کیجئے، واللہ ہم دیندار ہوں گے، نمازی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، متقی ہوں گے، وفادار ہوں گے، وفاشعار ہوں گے۔ تو دلوں کو نرم کرنے کا یہ وقت ہے دوستو، اور دلوں کو نرم کرنے کے لیے ہی یہ قبر کی زندگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نا، ان القبر اول منازل الاخرہ فإن نجا منه فما بعده ايسر منه وإن لم ينجو منه فما بعده اشد منه، کہ یہ جو قبر ہے نا آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر کوئی اس سے کامیاب ہو گیا تو بعد کے سارے مراحل آسان، اگر کوئی اس میں ناکام ہوا تو بعد کے سارے مراحل کٹھن۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی صحابی کی تدفین سے فارغ ہوتے تو آپ صحابہ سے فرماتے اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرو، کیونکہ اب اس سے پوچھا جائے گا۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ تو دنیا میں ایمان پہ باقی رہتے، طاعت پہ باقی رہتے، پرہیزگاری پہ باقی رہتے، توحید پہ باقی رہتے، سنت پر قائم رہتے، ایسے لوگوں کے قدم کو اللہ قبر کی تنہائی میں بھی مضبوط کریں گے انشاءاللہ۔ وہاں کوئی وحشت نہ ہوگی، وہاں کوئی پریشانی نہ ہوگی، وہاں تو سبحان اللہ قبر کا ماحول ایک مومن بندے کے حق میں بالکل مانوس والا ماحول رہے گا، کوئی وحشت نہ ہوگی دوستو۔ اسی لیے بار بار اس زندگی کو یاد کریں۔ اور ایک تیسری اور آخری بات یہ ہے دوستو، میدان محشر کی وہ گھڑی بھی ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ سب کو حاضر ہونا ہے نا اللہ کے پاس۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ اللہ نے گنہگار بندوں کے بارے میں کہا، کیا ان گنہگاروں کو اس بات پر یقین نہیں
کہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں رب العالمین کے سامنے جو ہے یہ کھڑا کیے جائیں گے، دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اور سب کے سب میدان محشر کی طرف دوڑ لگائیں گے، یا ربی نفسی نفسی کا جو ہے نعرہ لگائیں گے۔ وہاں پر جنت و جہنم کو اللہ تبارک و تعالی گھسیٹ کر لائیں گے، وہاں پر ترازو لایا جائے گا جہاں پر انسانی اعمال وزن کیے جائیں گے۔ یہ سب احوال ہم اپنے ذہنوں میں رکھیں، ورنہ ہوگا کیا ہے جانتے ہیں؟ اللہ نے قرآن مجید میں کہا ایسے کوتاہ اور سیاہ کار بندوں کے بارے میں، ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ، وہاں پر بندہ کہے گا حشر کی عدالت میں، اے کاش میں اللہ تبارک و تعالی کے حق کی ادائیگی میں اگر کوتاہی نہ کیا ہوتا، اللہ کی شان میں اگر میں کوتاہی نہ کیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ میں نے تو زندگی کھیل تماشا میں گزار دیا، ہنسی مذاق میں گزار دیا۔ اللہ کے بعض بندے ہمیشہ ہنسی مذاق، دل لگی، زندگی کو گویا کہ انہوں نے دل لگی بنا لیا، کبھی بھی آخرت کے سلسلے میں سیریس ہوتے ہی نہیں۔ دوستو یہ کوئی زندگی کھیل تماشا نہیں ہے، اپنی زندگی اللہ کی خاطر کھیل تماشا میں مت گزاریے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا صحابہ سے؟ اللہ اکبر، کیسے آپ کے اندر تقوی پیدا ہوا؟ اللہ کے نبی کے اندر موت کی یاد، قبر کی یاد، آخرت کی یاد، میدان محشر کی عدالت کی یاد۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا۔ اے میرے صحابہ، اگر جن باتوں کا مجھے علم ہے، اگر ان باتوں کا تمہیں علم ہو جائے تو تم رونا، تم ہنسنا بھول جاؤ گے، ہمیشہ روتے رہو گے۔ تو اسی لیے ہنسی مذاق وہ بھی ایک حصہ ہے۔ آپ جو ہے مجلس میں کبھی کبھار ہنسی مذاق کر لیجئے گا دوستوں کے ساتھ رہتے ہوئے، لیکن کچھ آخرت کی باتیں بھی ہونا نا۔ آپ کے بھائی، آپ کے ساتھی، آپ کے دوست اگر بگڑے ہوئے ہیں، کبھی آپ نے ایک مرتبہ بھی سنجیدگی کے ساتھ اس برائی کو برائی بتایا نہیں، اس کی آخرت کو سنوارا نہیں، یہ دوستی کس کام کی دوستوں؟ ہم نے کبھی اپنی دوستی میں ایسی باتیں لانے کی کوشش ہی نہ کی۔ ایک بندہ زندگی ایسی بسر کر رہا ہے گویا کہ دنیا کا مت والا ہے، وہ صرف دنیا ہی کا پجاری ہے، وہ دنیا کے لیے جی رہا ہے۔ آپ اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، آپ نمازی وہ بے نمازی، کبھی ایک مرتبہ درد مندی سے بتایا آپ نے؟ ہمارے بعض نوجوان بتاتے بھی ہیں تو ہنسی مذاق سے دین کی باتیں بتاتے ہیں۔ اللہ سے ڈرو میرے بندو، دین کی باتیں ہنسی مذاق نہیں، آپ دل سے دین کی باتیں کیجئے، یہ باتیں اس کے دل میں اثر انداز ہوں گی۔ دل سے ہر بات کہنے کی کوشش کیجئے گا۔ آپ کے ساتھی جو راستے سے ہٹے ہوئے ہیں ان کو راستے پہ لانے کی کوشش کیجئے گا۔ اللہ نے اتنا موقع آپ کو عطا کیا نا۔ اب دیکھیے کارگوڑی میں کیا صرف اتنے نوجوان ہیں، اتنے اللہ کے بندے ہیں، کتنے اللہ کے بندے ہیں جو سڑکوں کی زینت بنے ہوئے ہیں، جو اس مبارک رات میں بھی نعوذ باللہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے جیسے میں نے کہا نا توفیق کو چھین لیا دل سے۔ تو اللہ تعالی ہمارے ساتھ کچھ خیر کا معاملہ چاہتے ہیں، اس کو ذہن میں رکھیے گا، اور اس زندگی کو سنجیدگی کے ساتھ گزارنے کی کوشش کیجیے گا، اور اپنے اندر ایک بدلاؤ لائیے گا۔ اور بدلاؤ لانا چاہتے ہیں نا دوستوں، میں نے کہا نا آس پاس کچھ ایسے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں، یہ واقعات ہمیں کھنگالنے کے لیے کافی، یہ واقعات ہمیں سدھارنے کے لیے کافی، یہ واقعات ہمیں بنانے کے لیے کافی، یہ واقعات ہمیں صحیح راہ پر لانے کے لیے کافی۔ ان میں سے ایک ہی واقعہ ہے سرزمین غزہ کا اور سرزمین فلسطین کا۔ ہم دیکھتے ہیں نا اپنے بھائی کو، وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ہم بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، تو ہمارا آپسی رشتہ ایمانی رشتہ ہے نا، تو وہ بل بلا رہے ہیں، وہ سسک رہے ہیں، ان کی زندگی کس قدر خطرے میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کس قدر امن و امان عطا کیا ہے ہمیں، اس امن و امان کا ہم کس قدر غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ان ویڈیوز کو ہم دیکھ رہے ہیں، گویا کہ ویڈیوز کو دیکھنا بھی ہماری زندگی کا ایک مشغلہ ہے، بس دیکھ کر کبھی افسوس کر دیا، واقعی ان پر بہت ظلم ہو رہا ہے، اللہ رحم کرے، اس سے کچھ فرق پڑنے والا نہیں۔ دعائیں ضرور کیجئے گا، اپنی جو ہے تنہائی میں خصوصاً ان مسلم بھائیوں اور بہنوں کے لیے دعا کیجئے گا ضرور، لیکن اس بات کو مت بھولیے گا جو آفت ان پہ آ پڑ رہی ہے، جو مصیبت ان پہ آ پڑ رہی ہے، جس آزمائش سے وہ دو چار ہیں، اللہ نے اس مصیبت سے ہم کو جو محفوظ رکھا ہے۔ ہماری زندگی امن میں گزر رہی ہے نا،
اللہ کی کتنی بڑی نعمت، ایک معمولی آفت کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، ہم پریشان ہو جاتے۔ ان کی زندگی تو ایسی، کب زندگی جو ہے کے ساتھ کیا ہوگا نہیں جانتے۔ وہ لوگ جاتے ہیں اسکول پڑھنے کے لیے اور جب واپس آتے ہیں نا تو صرف ان کی لاشیں جو ہے گھر آتی ہیں دوستوں، اور بعضوں کی لاشوں کا بھی پتہ نہیں ہوتا ہے ان کے ماں باپ پہ کیا گزرے گی، ان کے ماں باپ پر کیا بیتے گی۔ ان نوجوان نسل کی ایک امیدیں تھی، مستقبل تھا، ان سب کا کیا معاملہ۔ تو بہرحال عبرت حاصل کریں دوستو، دعائیں ضرور کریں اور اپنے اندر بدلاؤ بھی ضرور لائیں۔ یہ جو واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ لے آتے ہیں نا، یہ سمجھ لینا کہ میرے اور آپ کے اندر بدلاؤ لانے کے لیے چھوڑ دیجئے اپنی لاپرواہی کو، غفلت کو، سستی کو چھوڑ دیجئے، ایک سنجیدہ مسلمان بنیے، ایک فرما بردار مسلمان بنیے، ایک مثالی مسلمان بنیے، اور ایسی زندگی بسر کیجئے کہ ہماری زندگی سبوں کے لیے رحمت بن جائے، سبوں کے لیے رحمت بن جائے۔ اور سب سے بڑھ کر اس زندگی کے ساتھ جب اللہ کے دربار میں حاضر ہونا تو ہماری کامیابی وہاں پر یقینی بن جائے دوستو، ہماری کامیابی وہاں یقینی بن جائے۔ اس حشر کی عدالت میں بظاہر خوف و ہراس کا ماحول صحیح، لیکن عمل کا جو توشہ ہم نے تیار کیا نا اور جو بھیجا نا، اللہ کی ذات سے امید کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں ہم سب کو ڈھانپ لے گا، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں ہم سب کو ڈھانپ لے گا۔ اسی لیے دوستو یہ زندگی بڑی مختصر ہے، اس زندگی کو غنیمت جانیے اور اپنے اندر بدلاؤ لانے کی کوشش کیجیے گا۔ اور بڑی مبارک رات میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ یہ رات اللہ سے مانگنے کی رات ہے، اللہ سے گڑ گڑانے کی رات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش کو طلب کرنے کی رات ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے ماں عائشہ کو یہ دعا سکھائی رضی اللہ عنہا کو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا، معافی کو پسند کرنے والا، لہٰذا تو مجھے معاف فرما دے۔ ہم جانتے ہیں ہم کس قدر گنہگار ہیں، سیاہ کار ہیں، میرے اندر کیا کمزوری کیا غلطی، میں جانتا ہوں آپ کے اندر کیا کمزوری کیا غلطی آپ جانتے ہیں۔ اللہ سے مانگیے گا، ہاتھ اٹھائیے، اللہ سے پوچھیے، اللہ تعالیٰ آج عطا کرنے کے لیے تیار ہے، آج وہ دینے کے لیے تیار ہے۔ اللہ کی رحمت کو لیتے ہوئے جائیے گا، اللہ کی مغفرت کو لیتے ہوئے جائیے گا، اور جب گھر میں قدم رکھیں گے انشاءاللہ ہماری زندگی میں ایک بدلاؤ آئے گا دوستو، ہماری سوچ میں بدلاؤ آئے گا، ہمارے اعمال میں بدلاؤ آئے گا، اور ہمارے طرز زندگی میں بدلاؤ آئے گا۔ یہ ضرور بدلاؤ لانا چاہیے دوستو۔ امید کرتے ہیں کہ اس پر ہم توجہ دیں گے، اور اللہ سے ہماری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قدر والی رات کی رحمتوں، سعادتوں اور برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ بار بار موت کو یاد کرنے، قبر کے اس تنہائی کو یاد کرنے، اور آخرت میں میدان محشر کے ان احوال کو یاد کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ہم میں سے جو پریشان حال ہیں اللہ سب کی پریشانی کو دور فرمائے، ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، ہم میں سے جو مقروض ہیں اللہ قرض کے راستے ان کے حق میں آسان فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دیندار زندگی نصیب فرمائے، ایمان والی زندگی نصیب فرمائے، سکون والی زندگی نصیب فرمائے۔ اے اللہ تیرے بندے اور بندیاں جہاں کہیں پریشان حال ہیں، اے اللہ تو ان سب کا حامی اور ناصر بن جا۔ اے اللہ دشمنان اسلام تیرے بندوں کو، تیری بندیوں کو ستانے پہ تلے ہوئے ہیں، اے اللہ تو ان کے لیے کافی ہو جا۔ اے اللہ ان کی سازشوں کو تو مٹی میں ملا دے، ہماری مساجد کی حفاظت فرما، ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، مسجد اقصی کی اے اللہ خصوصاً تو حفاظت فرما، سرزمین غزہ کی اور وہاں کے مظلوم مسلمانوں کی اے اللہ تو حفاظت فرما، فلسطین کی حفاظت فرما، اور اسی طرح سے اے اللہ تو جانتا ہے کہ یہ سرزمین بنگلور جہاں چند ہفتوں سے چند مہینوں سے پانی کے معاملے کو لے کر جہاں کے احباب کافی پریشان ہیں، اے اللہ پانی کا مسئلہ آسان فرما، پانی کا مسئلہ حل فرما۔ پانی یہ زندگی کی بنیادی ضرورت ہے پروردگار، اور تو نے ہی اپنے قرآن میں کہا ہے کہ ہر جاندار کو تو نے اس جو ہے پانی پہ قائم کیا ہے اور پانی پہ تو نے زندہ رکھا ہے، تو لہٰذا اے اللہ اگر پانی نہ ہو تو زندگی کا یہ نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اے اللہ تو ہی نے اس پانی کو گہرائی میں جو ہے پہنچایا ہے، اے اللہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں کہ اس پانی کو تو اوپری حصے پہ لے آ، اور پانی کی قلت کو تو دور فرما، اور زندگی کی جتنی پریشانیاں اور جتنے مشکلات ہیں اے اللہ ان ساری پریشانیوں کو، ان ساری مشکلات کو تو دور فرما۔ تیرے دین پر اے اللہ ہم سب کو باقی رکھ، اور تیرے ہی دین پر ہم سب کو خاتمہ نصیب فرما، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ محترم حضرات،
پھر ایک اور مرتبہ یاد دلانا ہم مناسب سمجھتے ہیں، جیسا کہ شروع میں ہم نے